السلام علیکم. بات کر رہے ہیں بھائی, کس ملک سے کال کر رہے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. میں ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. حسن صاحب، اللہ یاری صاحب، میں ساؤتھ افریقہ ڈربن سے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو عزت ذیشان. دے. کیا ذیشان بھائی, اللہ آپ کو عزت دے. کیا حکم ہے؟ آ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم سے نوازا ہے. اللہ پاک آپ کو جی سلامت رکھے جی جی. اور آپ کی علم میں اور اضافہ کرے. تھینک یو جناب. کیونکہ وہ باتیں ہیں آپ جو بتاتے ہیں ساری، یہ صحیح بخاری سے، ساری اہل سنت کی کتابوں سے آپ بتاتے ہیں، جی جی اس کا ریفرنس دیتے ہیں، پراپر جی طریقے سے ریفرنس دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کر کے بتاتے ہیں، تاکہ اب لوگوں کو چاہیے کہ اس بات پہ دیکھیں، خود بھی ریسرچ کریں کہ ہاں بھائی یہ ریفرنس ریلی تو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں. تو جی حسن علی اللہ یاری صاحب، میرے آپ سے دو تین سوال ہیں. آپ بات بالکل دل سے کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اور میں آپ سے بہت احترام کرتا ہوں، اور میں اہل بیت کا بہت دیوانہ ہوں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت ہی تو ہمارے لیے وہی دین تو ہے. جی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی تھی، ویسے ہی اہل بیت نے اس کو کیا تھا. لیکن امت کو چاہیے تھا کہ اہل بیت کے ساتھ جائیں. جی جی. خیر، جو ہونا تھا وہ تو ہوا. لیکن میری سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدعا دی تھی، حتم پہ نالت اور اس کی اولاد پہ نالت. یہ بات جی. صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں ہے. حکم ہے جی. حکم لعن اللہ الحکم حتم والمبتلا. پہ نالت. وہ ہاں، ہاں. حتم پہ نالت اور اس کی اولاد پہ نالت، اور اس جی کو جی در جی بدر کیا تھا. جی بالکل. تو حضرت عثمان نے پھر اپنی بیٹی کی شادی اسی نالتی سے کیوں کر دی؟ تو چچا تھا نا عثمان کا, سکا چچا تھا وہ. عفان کا بھائی تھا وہ. نہیں نہیں، جب جب میں نے یہ سنا ہے، اور میں نے پڑھا بھی تھا، میں نے شاید میں بھول رہا ہوں. بھائی لوگ جو ہے نا, کیونکہ جب لوگ اسلام کے خاطر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنے رشتہ دار کو وہ چھوڑتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے وہ دشمنی کرتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہو. جن کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ پیغمبر کو غلط سمجھیں گے, اپنے رشتہ دار کی وہ عزت کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو عثمان کا جو چچا ہے, سکا چچا عفان, وہ عفان کا بھائی حکم, یہ ماں باپ ان کے دونوں کے ایک ہیں, اور یہ دونوں بہت غلط آدمی تھے, عفان بھی اور حکم. اور بالکل خصوص حکم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا. وہ ایسا دشمن تھا کہ بالکل بےہودہ قسم کا جو دشمن ہوتا ہے نا, جو مذاق اڑاتا ہے, ایسی شکلیں بناتا ہے, اس طرح جوکر آدمی تھا وہ. تو وہ ایک دفعہ وہ پھر مسلمان ہو گیا. مسلمان آنے کے بعد وہ مدینہ آ گیا. تو مدینہ میں جب آیا تھا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا تھا. تو ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, تو پیچھے سے وہ آ کے وہ نقل اتار رہا تھا, اپنے شکل جو ہے چپکلی کا شکل بنا رہا تھا. تو ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو اچانک کہ یہ شکل بنا, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح رہے. تو پھر آخر زندگی تک, یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے, آخر زندگی تک اس کا چہرہ, اس کے انداز جو ہے بالکل وہ کیا بنا تھا, چپکلی کا شکل نہیں بنا تھا. پھر صحیح نہیں ہوا, پھر صحیح نہیں ہوا تھا اب تک. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بگایا تھا, مدینے سے طائف کو بھیجا تھا. اور یہ کہانی اس کی بڑی لمبی ہے, کبھی اس پہ تقریر کریں گے 1-2 گھنٹے, مصادر دکھائیں گے. پھر عثمان نے جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے بڑی تمنا کی تھی, سفارشیں کی تھی اس کی واپس لانے کے. ابو بکر نے نہیں مانا. ابو بکر نے کہا کہ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا وطن کیا, تو میں اس کو کیسے واپس لا سکتا ہوں. پھر جب وہ ابو بکر چلا گیا, عمر کے زمانے میں بھی اس نے کئی دفعہ کوشش کی کہ اپنے چچا کو واپس بلا دیں, اس نے نہیں مانا. عمر نے بھی کہا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا, تو میں کیسے کر سکتا ہوں, سیاسی لحاظ سے میری مصلحت میں نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جب اس کو خود حکومت ملی ہے, تو اس نے فوراً اپنے چچا کو لایا بھی ہے, اس کو عزت بھی دی ہے, اور صحابہ نے اس کی بڑی تنقید کی تھی اس کو لیکن عثمان کو پرواہ نہیں تھا صحابہ کا. اور پھر اس کے بیٹے جو ہے مروان کو اس نے اپنا وزیر اعظم بنایا تھا, یعنی خلافت. عثمان کی خود بہت عمر رسیدہ تھا, بوڑھا آدمی تھا. اس کی جب وہ قتل ہوا عثمان کا, اس کا عمر 80 سے اوپر تھا, 90 کے قریب اس کی عمر تھی. تو کیوں وہ اتنا بوڑھا آدمی, وہ حکومت تو چلا نہیں سکتا. تو سب بیت المال, لشکر وغیرہ سب کس کے ہاتھ میں تھا, اصل حکومت جو تھا نا, اصل حکومت مروان کے ہاتھ میں تھا. مروان سب کچھ کر رہا تھا. تو اس کا بھتیجا, اس کا چچازاد بھائی تھا, اس سے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرائی,
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اس کو پیغمبر کے پاس لائے تھے، تو اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو اس وقت بھی لعنت کیا تھا، الوزغ ابن الوزغ، چپکلی اور چپکلی کا بیٹا، اس کو چپکلی کا بیٹا کہا تھا اور اس کو لعنت کیا تھا، لعن اللہ مروان ومن حکم، وہ لعنت کیا تھا. تو یہ لوگ جو ہے نا یہ ان کے ہاں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر سے کئی روایات ان کی کتب میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو اور مروان کے بیٹوں کو لعنت کیا ہے. لیکن یہ جماعت مریم مروان ابن الحکم، یہ بخاری میں اس کی روایات بہت ہے. اور پھر عثمان نے اس کی بڑی عزت کی، پورا حکومت اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ جو زیادتیاں کر رہا تھا مروان، اس لوگوں نے عثمان کو قتل بھی کیا نا، اسی لیے اس مروان کی وجہ سے کہ مروان جو کچھ کر رہا تھا، جتنے مثلا وہ بیت المال میں زیادتی ہوتی تھی، لوگوں پہ ظلم ہوتا تھا، لوگ شکایت کرتے تھے عثمان سے کہ مروان نے یہ کیا، مروان کی وہ سپورٹ کرتا تھا، مروان کے وہ عزل نہیں کیا. پھر وہ لوگوں نے یہی کیا کہ بھئی اگر آپ مروان کو عزل نہیں کرتے تو ہم آپ کو عزل کریں گے. تو اسی بات پہ عثمان کا قتل بھی ہوا. اوکے، تھینک یو میرے بھائی. اب دوسروں کو سبحان اللہ، ہاں جی سبحان اللہ. بیکاز جی جی اور واقعی آپ نے حق بات کری ہے، آپ نے سچی اور حق بات کری ہے، آپ نے بتایا. تو یہی میں سوچ رہا تھا کہ حضرت عثمان کو بالکل احساس نہیں ہوا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو در بدر کیا تھا، نالت دی تھی، اور میں اسی نالتی کو اپنا داماد بنا رہا ہوں. جیسے ابو بکر نے منع کیا، حضرت عمر نے منع کیا، تو ان کو پتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور پھر آخر میں حضرت عثمان نے یہ کیا تو ان کو احساس نہیں ہوا کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، میرا آگے جا کے مجھے قیامت والے دن میں نبی کو کیا فیس دکھاؤں گا. کیوں بھائی، پتا تو تھا اس کو، پتا کیسے نہیں تھا، پتا تھا اس کو، پرواہ نہیں تھا بھائی. اور بہت مہربانی، تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو. خدا